چلیں ہم اب بڑھتے ہیں پارٹ تھرڈ کی طرف. تو ہم چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پانچواں نقطہ تھا رقم کی ادائیگی. جیسا کہ ہم نے آپ کو تربیلا ڈیم کی کہانی میں بتایا تھا کہ بھارت 6,20,60,000 پاؤنڈ کی رقم بھی اس معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ساتھ میں ادا کرنے کا پابند تھا، لیکن بھارت کو یہ رقم ادا نہیں کرنا پڑی اور دوسرے ورلڈ بینک کے ممبرز ممالک نے رقم کی ادائیگی کر دی تھی. چھٹا نقطہ، سیلابی پانی کا بہاؤ. معاہدے کے مطابق کوئی بھی پارٹی دریاؤں کے قدرتی راستوں پر سیلاب کے دنوں میں جتنا چاہے پانی چھوڑ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کسی نقصان کی ذمہ دار بھی نہیں ہوگی. ہاں، البتہ وقت سے پہلے اطلاع اور پانی کے بہاؤ کی مقدار کی مسلسل معلومات فراہم کرنا ضروری ہوگا. دوستو، اس شک کے تحت پاکستان سیلابی نقصان کا ذمہ دار بھارت کو کبھی بھی نہیں ٹھہرا سکتا اور سیلاب سے بچنے کا واحد حل مزید ڈیمز کی تعمیر ہے. اس شک کے تحت پاکستان ہی خسارے میں ہے، لیکن ظاہر ہے قدرتی طور پر ہی پاکستان دریاؤں کے ڈاؤن سٹریم میں واقع ہے، یعنی دریا بھارت سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے اس پر بھارت کو بھی بہت زیادہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ساتواں نقطہ ہے پانی کے بہاؤ کی معلومات شیئر کرنا. دونوں فریقین آپس میں دریاؤں کے مختلف مقامات پر بہاؤ، ڈیمز میں داخلے اور خارج ہونے والے پانی کی مقدار، نہروں کے ہیڈ سے پانی کے بہاؤ کی مقدار وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر یا پھر جو بھی دونوں فریقین میں مدت طے ہو اس میں ایک دوسرے کو دیا کریں گے. ان مقاصد کے لیے فریقین مختلف مقامات پر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آلات بھی نصب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی دوسرے فریق کو ادا کرنا پڑے گی. پانی کے بہاؤ کی معلومات کے علاوہ اگر کوئی پارٹی کسی دریا پر کوئی بھی تعمیراتی یا کوئی اور منصوبہ شروع کرنا چاہے گی تو دوسرے فریق کو اس منصوبے کی مکمل تفصیلات شروع کرنے سے پہلے دینے کی پابند ہوگی. آٹھواں نقطہ تھا مستقل انڈس کمیشن کا قیام. دریاؤں کی تقسیم کے اس پیچیدہ معاہدے کے صحیح طرح سے نفاذ اور دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مستقل انڈس کمیشن کے قیام کا فیصلہ بھی اسی معاہدے کے تحت کیا گیا تھا، جس میں دونوں ممالک نے ایک کمشنر اپوائنٹ کرنا تھا اور ان کے اسسٹنٹس بھی، اور اس کمیشن کی سال میں کم از کم ایک میٹنگ لازمی قرار دی گئی تھی. ان کمشنرز کا کام اپنے اپنے ممالک کے حقوق کا تحفظ اور معلومات کا حصول اور فراہمی تھا. نیز یہ کمشنرز دوسرے ممالک کے کسی منصوبے پر اعتراض بھی اٹھا سکتے تھے اور دوسرے ملک کے کسی منصوبے کو جا کر انسپیکٹ کرنے کا حق بھی رکھتے تھے. اپنے اپنے ملک کی حکومت کو سالانہ رپورٹ بنا کر پیش کرنا ان کمشنرز کی ذمہ داری تھی اور اس رپورٹ میں یہ نشاندہی کر سکتے تھے کہ اگر کوئی ملک کسی قسم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو یا معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہو. کسی بھی قسم کے اختلاف کو حل کرنے کا فورم بھی انڈس واٹر کمیشن ہی ہے. نواں نقطہ تھا نیوٹرل ماہر یا ثالث عدالت. اگر دونوں فریقین کے مابین کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور وہ انڈس کمشنر سے حل نہ ہو پائے تو ایک نیوٹرل ماہر تعینات کیا جائے گا جو کہ دونوں فریقین کے اتفاق سے چنا جائے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کرے گا اور اپنی تجاویز دے گا. نیوٹرل ماہر کے علاوہ بین الاقوامی ثالثی کی عدالت کا آپشن بھی اس معاہدے میں دیا گیا ہے اور اس عدالت کے قیام سے متعلق تمام تفصیلات معاہدے میں طے کر دی گئی ہیں. 10واں نقطہ جو آپ کے سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان نے گھاٹے کا سودا کیا. اگر ہم سندھ پاس معاہدے کی بات کریں تو اس میں دونوں ممالک میں سے کسی کو بھی خسارے میں کہنا آسان نہیں، کیونکہ 6 کے 6 دریا بھارت سے یا بھارت کے مقبوضہ کشمیر سے بہہ کر پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور قدرتی طور پر ظاہر ہے بھارت فائدے میں ہے، لیکن اس کے باوجود 3 نسبتاً بڑے مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کی 80% سے زائد آبادی ان دریاؤں پر انحصار کر رہی تھی، جبکہ بھارت کے پاس اس کے حصے میں آنے والے 3 چھوٹے مشرقی دریاؤں کے علاوہ اور بھی دریا ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان نے دریا بھارت کو بیچ دیے، یعنی گھاٹے کا سودا کیا، اور بھارت میں لوگ کہتے ہیں کہ نہرو نے گھاٹے کا سودا کیا اور بڑے دریا پاکستان کو دے کر کمزوری دکھائی. 11واں نقطہ کہ کیا بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے. دوستو، اس معاہدے کے بعد پاکستان اور بھارت کی جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ معاہدہ قائم رہا کیونکہ انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کرنا